المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان محترم، ماہ رجب ہے اور رجب کا مہینہ خداوند متعال نے اسے اپنے آپ سے نسبت دی ہے. پہلے بھی میں بہرحال جہاں پہ بھی ماہ رجب میں جب سے پڑھ رہا ہوں مقدمہ میں ایسی سے ہی شروع کرتا ہوں کہ پروردگار خالق ہے پورے جہان کا، زمین اور آسمان کا، روز و شب کا. روز و شب بھی اسی کی مخلوقات کی موومنٹ، حرکت کی وجہ سے ہوتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو روز ہوتا ہے، سورج غروب تو روز تمام ہو جاتا ہے. یہ سب اسی کی مخلوقات کے اثرات ہیں جو ہم پہ مرتب ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی بھی ایام کو مختص کرنا کہ یہ میرا دن ہے، یہ میرا مہینہ ہے، خب یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. سب اسی کا ہے، ہر روز اسی کا ہے، ہر رات اس کی ہے. لیکن اگر وہ کسی دنوں کو اپنے آپ سے نسبت دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی. پھر اس مہینے کے فضائل، پھر اس مہینے کے اعمال، وہ چاہتا ہے کچھ، وہ کچھ دینا چاہتا ہے. پوری زمین اس کی ہے، سارے سیارے اس کے ہیں، ہر چیز اسی کی ہے. لیکن وہ اگر یہ کہہ دے کہ فلانی جگہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب اس کا مہینہ، اس کا گھر اور 13 رجب اس کا مہینہ، اس کا گھر. اب جسے چاہے اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اتار دے. خب یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، دروازے سے بھی نہیں بھیجا. ورنہ بولتے کہ چابیاں تو انہی کے پاس تھی. نہیں، ایسی دیوار شک ہوگی جو قیامت تک بھر نہیں پاؤ گے. یعنی دنیا سے تم نشان مٹا لو، دنیا سے تم چیزوں کو بدل دو. خدا نے اپنے گھر میں دراڑ ڈلوا کر یہ بتایا، علی کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خدا کا کام ہے. خدا جسے چاہے، اب خدا کی مرضی جسے بھی چاہے، وہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ ہم سے ناراض مت ہو کہ بھئی آپ علی علی کیوں کرتے ہو. بھئی ہم کیا کریں؟ خدا چاہتا ہے.
ہماری مجال خالق کے آگے کچھ بولے؟ ہم تو مخلوق ہیں، جو رب کرتا ہے بندہ اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہ معاملہ حکیمانہ ہے، حکمت ہے، یہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں، یہاں پارٹی بازیاں نہیں ہیں، میں ایم بن گیا، میں ایم پی بن گیا تو میں اپنے رشتہ داروں کو لاؤں گا، نہیں، یہاں خالق کا معاملہ ہے، یہاں کائنات کی ہدف کو پہنچانے کا معاملہ ہے۔ وہ جسے چاہے انتخاب کرے، جسے چاہے فضیلتیں دے، جسے چاہے عرش پہ بلائے، جسے چاہے، جس کے لہجے میں چاہے گفتگو کرے۔ ابھی اس کا معاملہ ہے جانے محترم، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اس ذکر میں اپنے آپ کو سرور دے سکتے ہیں، وہی اسی کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوا تو چلو بھائی یہاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کر لو۔ ہاں، یہ تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، وہ آگے کیا ہے، وہ یہ تو تھوڑی سی دنیا ہے، 60 سال 70 سال 100 سال کیا جیوں گا میں، اصل تو بات ہے اس اصل میں اصل کون ہے، اس اصل کہاں بھاگو گے، کہاں بھاگو گے، قبر سے نکل کے بھاگو گے، وہاں بھی ہے۔ خوب قیامت والے دن، خوب میں خطابت نہیں کر رہا، میں سب حدیث و روایات کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ خوب اعمال تولے جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، ہم کہاں تولیں گے، کہاں تولیں گے، دنیا کی طرح ترازو تھوڑی ہوگا، یا آج کل تو ڈیجیٹل ترازو ہے، بھئی کوئی تو ہے کہ جس کو رکھ کے ہمارے اعمال پرکھے جائیں، تو کس کے اعمال ایسے ہیں جو میزان بنے گا، کون ہے، کہاں جائیں گے، پھر جب تقسیم ہو رہی ہوگی قسیم النار والجنہ، کہاں جائیں گے، کون ہے، شکر کرے خیر، اپنی ماں کو دعائیں دیا کرے، ہاں یہ پاک دامنوں کا صدقہ ہے، یہ ایسے نصیب نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے شیعہ سنی، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ تو حب ہے، جس کے دل میں آ جائے آمین، اور کوئی فرق نہیں، کوئی ہاتھ باندھ کرے تو کھولے، کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ جو مسلمان نہیں ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جرداق مسیح لبنانی دانشور ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ حضرت عیسیٰ سے بلند کسی کی بات کروں، مگر عقل یہی کہتی ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک شخص کہ جو اصل میں ملحد ہے، اصل دین کو نہیں مانتا، وہ جب مطالعہ کرتا ہے کہتا ہے علی نسخہ مفردہ ہے، یعنی حضرت علی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَأَذَانَ مَدْرَمْ، خدا نے کیسا بنایا ہے، خوب یہ تو خدا نے بنایا ہے نا، کس محبت سے، اور اپنے محبوب کو خلق کیا، اور پھر محبوب کا بھی محبوب ہے، خوب یہی تو ہے سب کچھ، دنیا اسی میں چل رہی ہے، بس یہ حب پیدا ہو جائے، بس پھر انسان، اول مولانا صاحب پھر کیا کرے، یہ تو پبلک تو عمل ہی نہیں کرتی ہے، یوں نہیں کرتی ہے، یہ نہیں کرتی ہے، وہ نہیں کرتی ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، تھوڑی سی بھی محبت ہوگی نا، خود مولا جانے اس کا مولا ہی جانے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ خود کیوں کسی پر مہرے لگاتے ہیں، ہماری کیا مجال ہے،
پتہ نہیں کون ہو، کس حالت میں ہو، کبھی بھی آ جائے، کس حالت میں بھی آ جائے، آنا شرط ہے۔ وظیفہ اذان محترم، کیونکہ ولایت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے، ولایت آسان نہیں ہے۔ ولایت صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ نے بولا جی بس علی تو کام ہو گیا، نہیں، ولایت آپ کے وجود سے ظہور مانگتی ہے، سبحان اللہ، یہ پتہ چلے کہ اس کا ولی کون ہے۔ ایسے ہے آدمی چلتا ہوا نظر آئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ جب دوست بناؤ، دوست خالی دوست تمہارا ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دوست یعنی تم دیکھو اس کو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ کیا ہمارا کوئی دوست ہے ایسا؟ اللہ، یا میں ایسا ہوں کہ میں کسی کا دوست ہوں اور کوئی مجھے دیکھے اسے خدا یاد آئے؟ یعنی کیسا کردار چاہیے، کیسا کردار؟ ولایت کردار بناتی ہے، میسم و تمار بناتی ہے، بوزر و کمبر و مقداد بناتی ہے۔ ولایت ہے جو سلمان فارسی بناتی ہے، ولایت ہے جو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا بناتی ہے، ولایت ہے یہ۔ اور کیا تھا؟ یعنی کوئی دولت چاہیے تھی، کوئی منصب چاہیے تھا، کیا تھا کہ ایک شخص آیا، خراسان کا بڑا شخص، اور چھٹے امام جعفر صادق کی خدمت، اللہ صلی اللہ محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ امام کا غلام ہے۔ امام کے غلام کو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ میرے پاس وہاں زمینیں ہیں، باغ ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس، وہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، یہ جو تمہارے پاس نوکری ہے نا، تو یہ مجھے دو۔ اب غلام نے کہا کہ سودا تو برا نہیں ہے بھائی، باغ ہے، حکومت ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے۔ کہا کہ میں مولا سے پوچھ لوں ذرا۔ موالی تو تھا، آیا مولا کی خدمت میں، مولا ایسا 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 ہے۔ مولا نے کہا ہاں مسئلہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ جانے لگا، مولا نے کہا کہ ایک منٹ رکو، کہا ایک بات یاد رکھو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو وہ نوکریاں ہیں جنہیں ملائکہ بھی مختلف روایت میں سلام پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ جب آپ کہتے ہیں کون ہے یہ، گھر کیا ہے؟ کہا مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ کیسا گھر ہے وہ؟ گھر کہ جہاں پر ذکر رفعت لیتا ہے، بلندی بچاتا ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی وجہ سے یہ اسلام بچا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، خوب مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، یہاں تعصب نہیں ہے، یہاں صرف عشق ہے، یہاں محبت ہے۔ جہاں چنگاری جل گئی وہاں کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے کلام امیر ہے نا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہو اس کے ناک تک تلوار رکھ دو، وہ ہماری محبت سے انکار۔ اور اگر کسی کو ہم سے بغض ہو تو اس کو بھی تلوار رکھ دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اس عشق میں کٹ جاتا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟
کبھی غور و فکر کریں، سوچیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصل میں کائنات کا راز یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہم پھنس گئے ادھر ادھر میں، ہم گم ہو گئے ہیں، ہم گم شدوں کو جو کھوئے ہوئے ہیں، ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے خدا نے ان ہستیوں کو اتارا ہے۔ خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ خدا جیسے چاہے ہدایت دے، خدا نے کہا کہ نہیں، میں ان کے ذریعے سے ہی دوں گا۔ خدا محتاج ہے؟ نہیں، خدا بے نیاز ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کی طرف محتاج ہو۔ خدا غنی ہے، خدا حمید ہے، بے نیاز ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب نظام سے آگے پیچھے چیز نہیں ہوتی ہے۔ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کی گرد بھی گھوم رہی ہے، ذرا سا اپنے مدار سے ہٹ جائے، ادھر چلی جائے تو ٹھنڈک میں زمین جم جائے گی، ادھر تھوڑی سی ہو جائے تو سورج کی تپش میں جھلس جائے گی۔ تو کیسا اس کو رکھا ہوا ہے، کیسے رکھا ہوا ہے؟ قدرت کائنات کون ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ خوب یہ نظام ہے نا۔ اب آپ اس نظام کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ خوب اس کی مرضی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، پانی اوپر سے نیچے برستا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کیوں بادلوں کا سہارا لیتا ہے، مگر وہ بارش ویسے نہیں بھیج سکتا، نہیں، اس کا نظام ہے، نظام ہے پورا۔ اس نے ہی، وہ خود چشمہ ہے، جیسے ایک چشمہ پھوٹتا ہے نا پہاڑوں سے، اب اسے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ منزل کیا ہے؟ یہ پانی نکلے، لوگوں کو سیراب کرے، لیکن کیسے سیراب کرے؟ کہا کہ یہ پہاڑوں پہ رستے بنتے ہیں، کوئی اس طرف جاتا ہے، کوئی اس طرف جاتا ہے، رستے میں لوگوں کو سیراب کرتا جاتا ہے۔ تو کیا یہ رستہ خود کچھ ہے؟ کہا نہیں، اصل پانی ہے، اصل خالق ہے، یہ واسطہ فیض ہے، چاہے پہلا ہو چاہے 12واں ہو۔ یہ تاریخ بشریت زمین کے سفر کے اندر کبھی پہلا راستہ سیراب کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے، کبھی تیسرا کربلا میں آ کے کرے گا، کبھی چوتھا صحیفے سجادیہ کے ذریعے سے کرے گا، کبھی پانچواں علوم باقر بن کے کرے گا، کبھی چھٹا فقہ صادق بن کر کرے گا، کہیں کاظم زندان میں رہ کر کرے گا، کہیں رضا خراسان کا والی بنے گا، کہیں نواں جواد بن کر پھیلائے گا، کہیں 10واں نقی کی نقاوت کو دنیا میں ہدایت میں جائے گا، کہیں 11واں سامرا کے حصار میں رہتا ہوا سسٹم کو پھیلائے گا، کہ پھر 12واں اترے گا، انسان کو قیامت سے ملائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام بہترین۔ یہ سب واسطہ فیض ہے۔ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب محمد، خود کچھ نہیں ہے، کمال ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیا، یہی تو کمال ہے۔ شب ہجرت میں یہ کمال دیکھا کہ جب مولا اس بستر پر سو رہے تھے نا، دشمن کو تو نہیں پتا تھا، دشمن جب آیا چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی، یہی تو ہے۔ بس پھر اس کے بعد سفر
شروع ہو گیا، آج تک جاری ہے، یہ واسطہ فیض ہے، فیض ان کے وجود سے ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ خدا کا نظام، اور سب کے لیے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی سنی شیعہ، شیعوں کے اندر بھی بہت سارے، سنیوں کے اندر بھی بہت سارے، یہ سب ہماری اپنے مسائل ہیں، یہ ہماری اپنی مشکلات ہیں، یہ ہماری اپنا فہم ہے، یہ ہماری اپنی دکانیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ اگر اس کے نوکر ہو تو پھر صرف نوکری کرو بس، پھر اپنی بات نہیں کرو، ان کی بات کرو، انہوں نے بھیجا ہے تمہیں، اور یہ جو آئے ہیں یہ ان کے لیے آتے ہیں، میرے لیے نہیں آتے۔ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے نا، انسان ایسے ہے، انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، ضعف پایا جاتا ہے، ہر شخص میں ضعف ہے۔ دیکھتا ہے نا کہ لوگ اتنے سارے ہیں، مجمع ہے، یہ وہ، بھول جاتا ہے اپنی حیثیت، اوقات بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ خود کیا تھا، کیا تھا، ایک پتھر تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا، ایک چمک ولایت نے ایسا ہیرا بنایا ہے کہ جس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی۔ خوب یہ درک کرے انسان، ہر شخص ایسا ہے، جو اپنے دل میں اس ولایت کو جگہ دے دے، اس کی قیمت دنیا پھر نہیں لگا سکتی۔ حضرت یوسف کی قیمت مصر کے بازار میں لگی، مگر کیا وہ یوسف کی قیمت تھی؟ کون یوسف کی قیمت لگائے؟ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو ولایت تھی، نوکری تھی، جو حضرت یوسف بک گئے کہ خدا راضی ہے، خدا راضی، خدا چاہ رہا ہے کہ یوسف ایسے آئے، یوسف ایسے جائے، مگر وہ ولی حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا گریا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ بیٹا ہے، بیٹے تو اور بھی تھے، کہا ولی ہے، ولی ولی ہے زمانے کا۔ اب نبی سے زیادہ ولی کی کون پہچان رکھتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے کا ولی یوسف ہے۔ اگر نبی ولی کے لیے نہیں تڑپے گا تو کون تڑپے گا؟ اللہ اکبر، نہیں سمجھ پائے، ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ نبی معرفت، خدا کا قرب، دیکھا کہ ولایت یہاں اتری ہے۔ حضرت یوسف، قرآن کی آیت ہے نا کہ اتنے سیارے، ایک سورج اور یہ چاند سجدہ کر رہا ہے، کہا بیٹا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ کیوں؟ کہا ولایت اتر چکی ہے، یہ ولایت ہے۔ اس ولایت کے لیے حضرت یعقوب تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ نبی یہ جانتا ہے یوسف زندہ ہے، جانتا ہے نبی ہے، پھر بھی رو رہا ہے، کیونکہ ایک فراق، ایک جدائی کو دکھانا تھا۔ ہمارا ولی زندہ ہے، پتہ ہے نا۔ اور آج تو جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن، آج کا دن امام کا دن ہے، ولی زندہ ہے۔ کیا میں گریہ کرتا ہوں؟ کیا میں روتا ہوں؟ کہاں آج دعائے نجوہ پڑھی جاتی ہے صبح صبح، دعائے نجوہ میں کیا جملہ ہے کہ کس زمین کے خطے پر آپ ہوں گے، کس خطے پر آپ، کس زمین نے آج آپ کو اٹھایا ہوا ہوگا؟ این الاسد، این یبن زہرا، کہاں ہے زہرا کا لال؟ کہاں ہے وہ ولی؟ میری زندگی میں کہاں ہے وہ ولایت؟ اصل ولی تو وہ ہے نا، سارے ولی، لیکن ہر حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا
وہ جہالیت کی موت. میں اپنے زمانے کے امام کو پہچانوں؟ کیا میں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہے؟ اللہ، ایسا ظالم حقیقت یہ ہے. این سبب متصل بین ارض و السماء، کہاں ہے جو زمین اور آسمان کو متصل کرنے کا سبب ہے؟ کہاں ہے جو اولیاؤں کی عزت ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے یاسین کا بیٹا؟ کہاں ہے طٰہٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے زاریات کا بیٹا؟ کہاں ہے؟ نتبہ یہی ہے. دعا، نتبہ اور مناجات، تین قسم ہیں خدا سے بات کرنے کی. دعا جو ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. نجوا آہستہ سرگوشی کان میں بات کرنے کو کہتے ہیں. مناجاتیں جتنی بھی ہیں وہ نجوا ہے. ہماری زندگی میں مناجات ہے. ماہ رجب میں انسان کو رات کو چاہیے تھوڑا ٹائم نکالے، زندگی گزر رہی ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صوبان کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ قبرستان سے گزرے، رسول خدا رک گئے، پھر چلے، پھر رک گئے، گریہ کرنے لگ گئے. ہم بھی گریہ کرنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا میں دیکھا تو اس اہل قبور پر عذاب تھا. میں رکا، میں نے دعا کی، پھر چلا. پھر رسول خدا فرماتے ہیں اگر ان لوگوں نے رجب کا ایک روزہ رکھا ہوتا اور ایک رات عبادت میں گزاری ہوتی تو ان کی قبر پہ عذاب نہیں آیا. ہمیں فکر ہے کہ ہم نے بھی تو قبر میں جانا ہے. عزیزان محترم، ہم ولایت کو سمجھے نہیں. ولایت عشق مانگتی ہے. جس کا ولی رات کو 1000 رکعت پڑھتا ہو اس کے مولائیوں کو کتنی پڑھنی چاہیے؟ 1% سب سے کم ہے. 1000 کا 1% کتنا ہے؟ 10 رکعت. تہجد 11 رکعت. کیا ولی کو ماننے والے اس کے عشق میں خدا کی بارگاہ میں 10 رکعتیں پڑھتے ہیں رات کو؟ تو کیسے بتاؤں میں ولی سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی تو طریقہ ہو. وہ صرف زبان پہ میں بولوں اور سامنے بولوں یا واہ واہ کروں، گھر جاؤں، بازار میں جاؤں، گلی میں جاؤں، کوچے میں جاؤں، پھر بھول جاؤں، تو یہ کیسی ولایت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں مشکل نہیں ہے، مشکل یہاں ہے. عزیزان محترم، یہ ضروری ہے خوب انسان دعا کرے، نجوا کرے، مناجات امیر المومنین پڑھے، مناجات امام سجاد پڑھے. مناجاتیں کتنی مناجاتیں ہیں صحیفے سجادیہ میں؟ 15 مناجات ہیں جو مفاتی کے اندر بھی آئی ہیں. توبہ کرنے والے کی مناجات، شکر کرنے والے کی مناجات، راغبین کی مناجات. وہ تھوڑا کلام ولی ہے. ولی کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا. تڑپنا ضروری ہے. نتبہ چیخ و پکار کو کہتے ہیں. چیخ رہا ہو آدمی، اینا بدم مقتول، اینا طالب بدم مقتول کربلا. کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے؟ یہ ضرور متا ترانا و نرا، کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، ہے نا؟ میں کتنے عرصے سے مولا روتا ہوں. کوئی ہو جس کے ساتھ مل کر میں آپ کے لیے گریہ کروں. کیوں؟ ولی ہے. قرآن کے قصے ایسے بیان نہیں ہوئے. جانے محترم، ایک یوسف گیا
یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، ایک یوسف، یہ تو یوسف زہرا ہے، اس کے لیے تو کتنی آنکھیں چلی جائیں، گڑے پڑ جائیں، سجدوں میں تڑپے، خدا بھیج دے اسے۔ خب یہی تو ہے عزیزان محترم، انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان اپنے زندگی میں اس تڑپ کی طرف بڑھتا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، مدرسہ تھا، مدرسے میں طالب علم رات کو اٹھا، دیکھا جو کام کرتا تھا مدرسے کے اندر، اس کے کمرے میں کوئی روشنی ہے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے، دوسری طرف سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب تھوڑی دیر روشنی ختم ہوئی، باہر آیا، میں نے کہا کیا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہو؟ کہا کہ نہیں کچھ تمہیں کوئی چاہیے، پانی چاہیے، یہ چاہیے، میں لا کے دوں؟ کہا نہیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم بات کس سے کر رہے تھے؟ کہا کہ نہیں، بہت اصرار کیا، کہا اگر نہیں بتایا میں ابھی شور مچاؤں گا، سارا مدرسہ اٹھ جائے گا۔ کہا کہ میں امام زمانہ سے باتیں کر رہا ہوں، خادم ہے مدرسے کا۔ کہا امام نے مجھے کہا ہے کہ بس تیار ہو جاؤ، تھوڑے دن تم یہاں ہو، پھر ہمارے پاس آ جاؤ۔ خوب امام جس سے انتخاب کریں، امام کے ساتھ ابھی بھی 300 لوگ کہتے ہیں ہوتے ہیں جو امام کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ رجال الغیب جسے کہا جاتا ہے وہ یہ لوگ ہیں، 60 ہیں، کہیں 300 ہیں، الگ الگ۔ جب ہم امام کو پکارتے ہیں نا تو ہر وقت امام نہیں آتے، امام ان میں سے کسی کو بھیجتے ہیں۔ نظام ایسی ہے، نظام ایسے چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول کے بغیر تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ کہا میں نے دیکھا، اس کے بعد صبح دیکھا تو اس کا عمل ویسے ہی ہے، مگر اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے۔ عاشق انہیں آپ کو امام بلا لے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مقصود کائنات، ہدف خلقت، ساری زندگی ہمیں کس لیے بڑا کیا ہماری ماؤں نے کہ اپنے وقت کے امام پر جان قربان کرو، وہ بلا لے، کیسی حالت ہوگی انسان کی؟ یا انسان کسی سے محبت کرتا ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، اور وہ بولے کہ اگلے ہفتے آپ نے میرے پاس آنا ہے، پورا ہفتہ نیند نہیں آئے گی بندے کو، ایسا نا بے قرار ہے، بے چین ہے، سو نہیں پاتا۔ اور جس سے محبت کرتا ہو وہ معشوق اگر پیغام بھیج دے اور صرف اتنا بھیج دے کہ میں نے فلانی جگہ سے گزرنا ہے، عشق، اور جتنا پیمانہ بڑھتا جاتا ہے عشق کا اتنی تڑپ بڑھتی چاہیے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے۔ عزیزان محترم، عشق کیفیت یہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے دروازے میں پہنچے۔ پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے، دیکھا تو وہاں پر دیوار ہٹی، کچھ ہوا تو دیکھا ہیرے پڑے ہوئے ہیں، ایک دم حواری، حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، ہیروں کو اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ ہیرے ہیرے جمع کر رہے ہیں، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، میں بھی ایک ہیرا لے کر آؤں گا، مگر تم لوگ یہیں رکو۔ اب یہ حضرت عیسیٰ گئے، اب حواریوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا ہیرا ہوگا جو حضرت عیسیٰ لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھا تو ایک پرانی غریب سی بستی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، حضرت عیسیٰ وہاں گئے، کہا کہ نہیں پتا، بوڑھی سی عورت ہے، کہا کہ مہمان ہوں، ہاں ہاں آ جائیں، میرا ایک بیٹا ہے، بس وہ مزدور ہے، وہ آئے گا تو آپ کی خدمت کرے گا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ آیا، بیٹھا، حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھا، کہا کہ کچھ پریشان لگتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا نہیں، تمہارے چہرے کے اثرات بتاتے ہیں تمہیں کوئی پریشانی ہے، بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کہا نہیں، جو میری پریشانی ہے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، تم بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ میں مزدور ہوں، سڑک پہ مٹی پتھر اٹھاتا، سارے کام کرتا ہوں۔ ایک کارواں گزر رہا تھا، اچانک سے اس کارواں میں جو محمل تھا اس کا پردہ ہٹا ہوا سے، میری نگاہ مستور پہ پڑی،
اس کا حسن ایسا تھا کہ جس نے مجھے گرفتار کر دیا. اب جب سے میں اس سے گرفتار ہوا ہوں عشق میں بے چین ہوں. میں پیچھے دوڑتا ہوا گیا کہ کون ہے یہ کارواں. دیکھا تو یہاں کا جو سلطان ہے اس کا گھر ہے، تو اس کی بیٹی ہے. میں کہاں مزدور. حضرت عیسیٰ نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا جاؤ تشت میں پتھر جمع کر کے لاؤ. تشت میں پتھر جمع کر کے لاؤ. حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا. اللہ کے خزانے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے خزانے ہیں. اب یہ دیا، کہا جاؤ بادشاہ کے لے کر آؤ. وہ لے گئے بادشاہ. بادشاہ تھا، ہیرا شناس تھا. بادشاہ نے جب پتھر دیکھے بڑے قیمتی ہیں، کہا ٹھیک ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ رشتہ. کہا اگر ایک تشت ایسا اور لاؤ. وہ گیا، کہا وہ تو اور مانگ رہے ہیں. کہا مسئلہ نہیں ہے، لاؤ لے جاؤ. لے گئے. وہ جو مزدور تھا شادی ہوئی فوراً. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت نیک جوان ہے، اپنا جو تاج واج تھا وہ بھی اتار دیا. یعنی مزدور تھوڑی دیر میں بادشاہ ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ نے بولا اچھا بھائی اب ہم تو جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو دن ہے زندگی گزارنے کے، ابھی تو یہ سب کچھ ہے. کہہ رہا نہیں یہ اصل نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا اصل تو رب ہے، خدا کی محبت ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے یہاں لگا کر خود اس طرف جا رہے ہیں. کہا یہ لو تاج، یہ لو سب. میں بھی چلا. جب چلنے لگے نا، جب پہنچے، اب حوالی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا میں کوئی ہیرا لا رہا ہوں. جیسے ہی پہنچا، کہا ہیرا کہاں ہے؟ کہا ہیرا اس جوان کا دل ہے جس میں خدا بستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قلب چاہیے. یہ ولایت اثرات دکھاتی ہے. جوان اپنی جوانی میں خدا کے لیے گریا کرے. یہی تو ہے. خوب یہ مومن کی نشانی ہے. یہ ہے کہ اندر حزن ہو، حزین ہو، غمگین ہو. کس لیے؟ خالق کے لیے. کہ پروردگار یہ سارے تیرے جلوے، یہ سب تیرے جلوے میں، تیرے جلووں میں گرفتار ہوں. میری روح قید میں ہے. یہ بدن سے آزادی چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے. اصل روح کی پرواز بدن نے اس کو کھینچا ہوا ہے. یہ خواہشات، یہ رابطے، یہ رشتے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ خدا چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے. یہ بہن بھائی سے محبت، یہ زوجہ، یہ بچے، وہ یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کل کا پہاڑوں میں نکل جائے نا. یہ زینت بھی ہے اگر خدا کے لیے ہو. یہ فتنہ ہے اگر خدا سے دور کرے. قرآن. لیکن ہمیں انہیں رشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے پرواز کرنی ہے. ایسی پرواز کرنی. ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں، ہم اپنے کاموں میں کیسے ہیں، ہم اپنی تنہائی میں کیسے ہیں. جوان، خاص طور پہ آج کے دور کا جوان بہت سخت ہے. اس کے لیے آسان نہیں ہے. آج کا جوان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. موبائل، یہ جو جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. یہ آتش نمرود ہے، یہ انسان کو جلا دیتی ہے. ایک نگاہ نامحرم، ایک حرام تعلق، سب جلا دیتا ہے. روح بھڑکتی ہے کہ یہ میرے پر کتنے تیر مار رہا ہے. پھر بدن فجر میں نہیں اٹھتا. عاشق وہ ہے جو کروٹیں بدل کر
معشوق کا انتظار کرتا ہے۔ بدن کے اعضاء کی ہمت ہی نہیں، چاہے ٹوٹ رہا ہو وہ فجر میں جھکے گا۔ ملائکہ معمور ہو جاتا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ یہ میرا بندہ، میرا عاشق، یہ پریشان تھا سوتے ہوئے کہ دیر سے سو رہا ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن خالق کی نافرمانی نہیں چاہتا۔ ملائکہ اٹھاؤ اسے، اٹھتا ہے، سردی ہو گرمی ہو 2 رکعت پڑھتا ہے۔ کیوں؟ عاشق ہے، معشوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جوان نے اپنا دل خدا کو بیچ دیا ہے۔ یہ رات کو گناہ نہیں کرتا، یہ اپنی آنکھوں کو آلودہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں چاہتا کہ جب میں اپنے محبوب کے سامنے جاؤں، وہ آپ جب کسی اپنے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے شخص کے پاس، آپ کا لباس کہتے ہیں صحیح ہونا چاہیے۔ جو چیز پسند نہیں محبوب کو، کپڑے بھی ویسے نہیں پہنتا۔ وہ آج کل تو کیا ہے جی، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ رنگ کون سا اچھا لگتا ہے نا؟ کھانا کون سا اچھا لگتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ میں ویسے جاؤں جیسا محبوب چاہتا ہے۔ تو ہم صبح کیسے جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں؟ اللہ۔ نوف ابن بقالی کہتا ہے کہ ہم رات کو مولا کی خدمت میں تھے، رات ہو گئی، مولا نے کہا یہیں سو جاؤ۔ مولا کائنات جب اٹھے، ہم نے دیکھا دیواروں کا سہارا لیے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت، جیسے کوئی عاشق معشوق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امیر کی مناجات کیا ہے؟ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرحم العبد الا المولا۔ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق۔ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، مگر تو کیا رحم نہیں کرے گا جبکہ تو خالق ہے۔ مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق۔ تو رازق ہے، میں رزق لینے والا ہوں، تو رحم نہیں کرا۔ اور یہ امیر کی مناجات ہے۔ یہ میری زندگی میں کہاں عزیزان محترم، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنا رہ گیا ہے، لیکن حالات یہی کہتے ہیں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ آنے والا ہے۔ کچھ نہیں تو تڑپو تڑپو۔ جب انسان تڑپتا ہے کوئی تو اسے دیکھتا ہے۔ مجنو کہتا ہے کہ اگر لیلا کو مجھ سے محبت نہیں تھی تو اس نے میرے کوزے کو کیوں توڑا؟ سب کے کوزوں میں جان بھر رہی تھی، میرا کوزہ توڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جو پردہ داری ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ وہ کچھ چاہتا ہے، کچھ چاہتا ہے۔ اب چاہت کا اظہار کرو، اپنے وجود سے باہر نکلو، اس کے لیے تڑپو، سجدے کرو۔ عزیزان محترم، حق یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔ کربلا یہی سکھاتی ہے۔ کربلا والوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں بڑا صحابی ہوں، میں بہت بڑا قبیلے کا سردار ہوں۔ یہاں کون آیا؟ کہا یہاں پر سب ایک ہیں، جون بھی وہی ہے، حبشی غلام ہے نا، وہ بھی وہی ہے، حبیب ابن مظاہر۔ کیوں؟ کیونکہ محور امام ہے، امام۔ کعبہ بھی
جس کا طواف کرے اسے کربلا کہتے ہیں. امام یہی چاہتا تھا، یہی خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، شمع محور ہے، پروانے ہو، پروانوں کا کام جلنا ہے، ختم ہو جانا ہے، بس شمع جلتی رہے. یہ یوسف زہرا، یہ ہے جو تنہائی میں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. روز جمعہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اتنا اداس نہ کرتا. میں کیا اگر آج کے دن بھی امام کا ذکر نہ کروں تو پھر کب کروں؟ اور یہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس پر گریہ کرو. دیکھیں امام حسین پر گریہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت کے لیے ضروری ہے، وجود کے لیے ضروری ہے، آنکھوں کے لیے ضروری ہے، سب ضروری ہے، باقی سب کے لیے. لیکن 12ویں کے لیے گریہ، 12ویں کے لیے رونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہاں سیرت یعقوب چاہیے. صبح اٹھے یوسف، شام ہو یوسف، کھانا ہو یوسف. بیٹے کہتے ہیں بابا بس کر دے، اتنے سال ہو گئے، بھول جائیں. کیسے میری اصل بینائی یوسف ہے، میری بصیرت یوسف ہے. والے کہاں ہے وہ؟ تب ولایت کے چیجی رسانے ہوتا. ائمہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اماموں کی محبت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. ہم تو کمزور ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ خطا کار، گناہ گار. وہ محبت کرتے ہیں تو ہم بچے ہوئے. خدا نے 7ویں امام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد کہا کہ یا شیعوں پہ عذاب آئے. امام کو متخیر کیا، کیا امام نے کہا نہیں، میرے شیعوں پہ عذاب نہیں، میں سختیاں برداشت کروں گا. 14 سال زندان، حاجتوں کا دروازہ. آؤ آج اپنی حاجتیں لے کے جاؤ. خدا آپ سب کو اور ہمیں کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے. باب المراد سے جو داخل ہوا نا وہ اپنی مرادیں پاتا ہے. ہو عزیزان محترم، 14 سال کم نہیں ہے. کبھی کوئی زندان ہے، کبھی کوئی زندان ہے. امام وہ صرف زندان کا غم تھوڑی ہے، وہ میری شہزادی، میرے ماں باپ قربان، وہ مدینہ میں رہتی ہوئی بیٹی فاطمہ معصومہ جو باپ کی جدائی میں ہے، جو راہ دیکھتی ہوگی بابا کب آئیں گے. آپ کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی نا. باپ بیٹیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں. ہاں ہم پہ تو خیر بڑی گردن پہ حق ہے بی بی معصومہ کا. میں تو بی بی کو درخواست کر کے آیا، بی بی یہ ان ایام میں جو جا رہا ہوں یہ آپ کے بابا کی مجلس ہے، کرم کیجئے گا. آپ جانتی ہیں ہمیں تو آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں آتا، خالی ہاتھ کچھ نہیں آتا. ہاں زادگار محترم، جب پہلی دفعہ امام زندان میں گئے تو امام نے کہا خدا تیرا شکر، تو نے تنہائی دی تیری عبادت کر سکوں.
یہ ہے نا امام، پہلے امام نے یہ کہا اس طرح، کبھی کہاں کبھی کہاں. اور جو بھی امام کو زندان میں دیکھتا تھا ظالم سے ظالم امام کے اخلاق پہ قربان ہو جاتا تھا. دشمن پریشان تھا، جس کو بھیجتا ہوں کہ ان کے ساتھ غلط کرے وہ ان کا ہو کے باہر آ جاتا امام. لیکن آخری زندان ایسا تھا، امام نے کہا پروردگار اٹھا لے. کیسا زندان، تاریک زندان، اندھیرا تنگ زندان. جملہ میں کہوں جب یاد آئے نا روئیے گا. بس صبر نہیں، ہم لوگ برداشت نہیں ہمارے اندر ظالم، ہم کر نہیں سکتے. بس ایک جملہ کہوں گا زندان کے بارے میں. کیسا زندان تھا؟ کہا زندان کنویں کی طرح. کنواں ہوتا ہے نا، نہ آدمی لیٹ سکتا ہے نہ ٹانگوں کو پھیلا سکتا ہے، اور مرطوب زمین انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ یا امام معاف کیجیے. کچھ شخص آئے مولا کے چاہنے والے، کہا مولا خوب اندھیروں میں یوں یوں کر کے بنایا ہوا ایک جگہ. وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا زندان کے لیے، وہ کنواں. کنواں کیسا ہوتا ہے؟ تاریک، نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے، تنگ اور مرطوب زمین. کہاں جائے تاریک. ہاں زاداران محترم، تبھی تو امام نے کہا پروردگار مجھے اٹھا لے. کچھ آئے چاہنے والوں کو کہا ہمیں امام کو دیکھنا ہے. بھائی سوراخ ہے اس میں سے دیکھو. بڑا دیکھا، امام نظر نہیں آیا. امام نظر نہیں آیا. کہا امام نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. کہا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. کہا زمین پہ اتنا نحیف، اتنا کمزور. وہ یہی آزاد سخت ہے، آسان نہیں. تو باب الحوائج بننا آسان ہے. باب الحوائج میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان ہو جائے، ہم نے کوئی سختیاں برداشت نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا جو انہوں نے ہمارے لیے کیا. عزاداران محترم بس یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے. بس زہر دے دیا، زہر نے اپنا کام کر دیا. بس امام کے بدن کو اٹھایا اور تابوت میں رکھا گیا. 3 دن بغداد کے پل پہ ولی کا جنازہ، زہرا کی اولاد. کتنی مصیبتیں دیکھے گی. میں 3 دن پڑا رہا. مزدوروں نے جنازے کو اٹھایا. جنازے کا وزن کیا ہے؟ کہا وزن صرف ان سنگلوں کا ہے، بیڑیوں کا. اسی حالت میں امام کو اٹھایا. اجاز امامت سے امام آئے، 8ویں امام امام رضا اجاز امامت سے آئے، امام کو دفنا دیا. بس ہو گئی مجلس. بس میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کے دلوں کو تکلیف دی، مگر کیا کروں، مظلومیت ہے نا. بیان تو ہوگی، پتہ تو چلے نا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا تھے. پتہ چلے تب تڑپ پیدا ہو نا. عزاداران محترم بس میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ
پھر اٹھا لیا، آپ کے بیٹے نے دفنا لیا۔ لا یوم کا ابا عبداللہ، آپ کے جد کا جنازہ اٹھ نہ سکا، آپ کے جد کے جنازے کو جو چوتھا امام جب اجازہ امامت سے 13 محرم کو آیا نا، جب بنی اسد کا قبیلہ بدنوں کو جب دفنا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا بدن کیا ہے، کیونکہ سر نہیں ہے بدنوں میں، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن، ایک بدن کے نعرے پر یہ جانے لگے۔ میرے مولا نے کہا رک جاؤ، میں خود جاؤں گا۔ اب یہ چوتھا امام اپنے بابا کے بدن پہ پہنچا، بس مقتل کا ایک جملہ، بس میں اور نہیں پڑھوں گا، التماس دعا، مقتل کا جملہ۔ امام فرماتے ہیں کہ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون